شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی ہو وہی بھیجی گئی ہے میری طرف کہ غور سے سنا ایک گروہ نے جنوں میں سے، تو کہا انہوں نے بلا شبہ ہم نے سنا ہے ایک قرآن بڑا عجیب جو رہنمائی کرتا ہے راہ راست کی طرف، اسی لیے ہم ایمان لے آئے ہیں اس پر، اور ہرگز نہ شریک بنائیں گے ہم اب اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ یہ کہ بہت اعلیٰ عرفہ ہے شان ہمارے رب کی، نہیں بنایا اس نے کسی کو بیوی اور نہ بیٹا، اور یہ کہ کہتے رہے ہیں ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ ہرگز نہیں بول سکتے انسان اور جن اللہ کے بارے میں جھوٹ، اور یہ کہ کچھ لوگ انسانوں میں سے تو پناہ مانگا کرتے تھے کچھ لوگوں کی جنوں میں سے، اس طرح بڑھا دیا انہوں نے جنوں کا غرور، اور یہ کہ وہ بھی یہی گمان رکھتے تھے جیسا کہ تمہارا گمان ہے، ہرگز نہیں اٹھائے گا مرنے کے بعد اللہ کسی کو۔ ہم نے ٹٹولا آسمان کو تو پایا ہم نے اسے کہ وہ پٹا پڑا ہے مضبوط پہرے داروں سے اور شولوں سے، اور یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے آسمان میں سن گن لینے کی جگہوں پر، لیکن جو شخص سننے کی کوشش کرتا ہے تو پاتا ہے وہ اپنے لیے ایک شہاب ثاقب۔ یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ برائی کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے ان کے ساتھ جو زمین میں ہے، ارادہ کیا ہے ان کے ساتھ ان کے رب نے راہ راست دکھانے کا، اور یہ کہ ہیں ہم میں سے کچھ نیک اور کچھ ہم میں سے ہیں اور طرح کے، گویا ہیں ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے، اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم ہرگز نہیں عاجز کر سکتے اللہ کو، زمین میں نہیں ہرا سکتے اس کو بھاگ کر، اور یہ کہ جب سنی ہم نے ہدایت ایمان لے آئے ہم اس پر، تو جو شخص بھی ایمان لائے گا اپنے رب پر اسے ڈر نہ ہوگا کسی قسم کی حق تلفی کا اور نہ ظلم کا۔ ہم میں سے کچھ فرما بردار ہیں اور کچھ ہم میں سے ہیں حق سے منحرف، تو جو فرما بردار ہیں انہوں نے ڈھونڈ لی نجات کی راہ، اور جو منحرف ہوئے حق سے تو بن گئے وہ جہنم کا ایندھن، اور مجھ پر وحی کی گئی ہے اگر لوگ قائم رہیں سیدھے راستے پر تو ضرور سیراب کرتے ہیں ہم انہیں ڈھیروں پانی سے تاکہ آزمائے ہم انہیں اس طرح، اور جو منہ موڑے گا اپنے رب کی یاد سے مبتلا کر دے گا وہ اسے سخت عذاب میں، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں لہذا نہ پکارو ان میں سے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا کر، اور یہ کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے تو تیار ہو گئے یہ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے، ان سے کہیے کہ میں تو بس پکارتا ہوں اپنے رب کو اور نہیں شریک بناتا میں اس کے ساتھ کسی کو، ان سے کہیے کہ حقیقت یہ ہے کہ نہیں اختیار رکھتا میں تمہارے لیے کسی نقصان کا نہ کسی بھلائی کا، ان سے کہیے ہرگز نہیں بچا سکتا مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی، اور ہرگز نہیں پاتا میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ، میرا کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ پہنچاؤں بات اللہ کی طرف سے اور اس کے پیغامات، اور جو شخص بھی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو یقیناً ہے اس کے لیے جہنم کی آگ، رہیں گے ایسے لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ، یہ لوگ باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب دیکھ لیں گے وہ چیز جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون بہت زیادہ کمزور ہے مددگاروں کے لحاظ سے اور کس کا جتھا کم ہے تعداد میں، ان سے کہیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ آیا قریب ہے وہ چیز جس سے ڈرایا جا رہا ہے تم کو، یا مقرر کر رکھی ہے اس کے لیے میرے رب نے کوئی مدت، عالم الغیب ہے بس نہیں مطلع فرماتا، وہ اپنے غیب پر کسی کو
سوائے اس رسول کے جسے پسند کر لیا ہو اس نے، تو صورتحال یہ ہے کہ لگا دیتا ہے وہ اس کے آگے اور پیچھے نگہبان، تاکہ وہ جان لے کہ در حقیقت انہوں نے پہنچا دیے ہیں پیغامات اپنے رب کے، اور وہ پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ہے ان کے ماحول کا، اور شمار کر رکھا ہے اس نے ایک ایک چیز کو